کینیڈا کی امریکا کو للکار، ٹرمپ کی دھمکی کا بھرپور جواب دینے کا اندیا۔ ٹرمپ اور پیوٹن ملاقات جلد متوقع، اہم فیصلوں کا امکان۔ ترکی کے ایس ڈی ایف پر بھرپور حملے جاری۔ امریکی پروفیسر نے اسرائیل اور نتن یاہو کو امریکہ میں تباہی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ ناظرین اور بہت ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنی ہے، لیکن اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اب ناظرین ون بائی ون خبروں کی تفصیل آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں ناظرین ٹرمپ کی۔ ٹرمپ نے ناظرین اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک ویڈیو ناظرین جاری کی ہے، اور یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ یہ ویڈیو ہے ناظرین کولمبیا یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں ناظرین، ان کی ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں وہ جو پروفیسر ہیں وہ امریکہ انتظامیہ پر تنقید کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اسرائیلی وزیر اعظم پر تنقید کر رہے ہیں، مطلب جو بائیڈن انتظامیہ تھی اس پر تنقید کر رہے ہیں اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو پر تنقید کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین روس کے شام میں مداخلت کرنے سے 4 سال پہلے اوباما حکومت نے سی آئی اے کو بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنے کا حکم دیا، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ناظرین۔ اور سب سے ناظرین جو خاص بات انہوں نے کہی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کو کبھی نہ ختم ہونے والی جنگ میں اسرائیل نے دھکیلا ہے، اسرائیل کی وجہ سے امریکہ تباہی کے دانے پر ہے، اور اسرائیل کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ پوری دنیا میں جو اس کا سافٹ امیج تھا وہ ناظرین متاثر ہوا ہے۔ ناظرین اس کی 2 پاورز ہوتی ہیں، ایک ہارڈ پاور ہے جو ان کی ملٹری پاور ہے، اور ایک سافٹ پاور ہوتی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ان کا ایک بہتر امیج ہوتا ہے۔ وہ سافٹ پاور کے لیے مختلف سورسز ہوتے ہیں بنانے کے لیے، ان کی وہ کلچر بھی ہے، ثقافت بھی ہے۔ تو ناظرین امریکہ کا جو سافٹ پاور تباہ ہوا ہے پوری دنیا میں، اس کی وجہ صرف اور صرف اسرائیل ہے، چونکہ امریکہ سے اسرائیل نے جو کچھ کروایا اور اسرائیل نے جو ظلم کیا، جو ناانصافی کی، جو نسل کشی کی، وہ امریکہ کی ماں پر کیا، جس کی وجہ سے امریکہ کے بارے میں لوگوں کا تاثر بالکل تبدیل ہوا پوری دنیا میں، اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ امریکہ ایک ظالم ملک ہے، ایک ظالم پاور ہے جو کہ نہتے لوگوں پر ظلم کرتی ہے اور ظالموں کا ساتھ دیتی ہے۔ تو ناظرین یہ امریکن پروفیسر نے کہا ہے، اور ان بڑے 2 ٹوک الفاظ میں اپنی بائیڈن جو گورنمنٹ ہے ناظرین اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے، چونکہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بائیڈن انتظامیہ کے بینر تلے ہوا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کو اس سٹیج پر لا کھڑا کیا ہے اسرائیل نے جہاں سے امریکہ کے لیے اب آگے بہت ساری مشکلات ہیں، امریکہ کے لیے آگے بہت سارے مسائل ہیں جن سے اسے نمٹنا ہے، اور اس کا ذمہ دار صرف اور صرف جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ اور ناظرین سب سے اہم بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جو سافٹ پاور ہے اس کو مکمل طور پر تباہ کیا ہے امریکہ کی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف اسرائیل ہے، چونکہ کوئی بھی کنٹری اس وقت تک ایکسل نہیں کر سکتی جب تک اس کے پاس سافٹ اور ہارڈ پاور دونوں کیوں نہ ہوں۔ اسی وجہ سے ناظرین دنیا میں ہر کسی کو امریکہ کے بارے میں پتہ ہے، امریکہ کے شہروں کے بارے میں پتہ ہے، امریکہ کے کلچر کے بارے میں پتہ ہے، جبکہ رشیا ایک بہت بڑی کنٹری ہے، امریکہ سے بڑی کنٹری، لیکن اس کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتہ، چونکہ ان کی سافٹ جو پاور ہے اس میں وہ بہت زیادہ کمزور ہے۔ تو ان کی سافٹ پاور جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہوئی ہے، اور اس کا ذمہ دار صرف اور صرف اسرائیل ہے۔ اسی طرح ناظرین اب کچھ اسرائیلی میڈیا کی بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ غزہ پٹی میں جھڑپوں کے نتیجے میں 30 اسرائیلی فوجیوں کو وہاں سے نکال لیا گیا ہے، مطلب یہ وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ جھڑپوں کے نتیجے میں 30 اسرائیلی فوجی متاثر ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، جن کو وہاں سے نکال لیا گیا ہے، اور یہ جو جہادی تنظیمیں ہیں انہوں نے ان کو نشانہ بنایا ہے۔ اسی طرح ناظرین المیادین کا یہ کہنا ہے کہ لبنانی فوج جنگ بندی ہونے کے بعد پہلی بار رامیہ ایک ایریا ہے ناظرین وہاں پر داخل ہوئی ہے، مطلب وہ اب جنگ بندی کے بعد ان ایریاز میں جا رہی ہے جہاں پر ان کو ریسٹرکشن تھی۔ اسی طرح ناظرین اسرائیلی فوج نے راس نکورہ سے نکل کر لبنانی فوجیوں نے کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ جیسے اسرائیلی فوجی جو ہے راس نکورہ سے نکلے ہیں تو لبنانی فوجیوں نے وہاں پر کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ اس طرح ناظرین المیادین کا یہ بھی کہنا ہے کہ لبنانی فوج یہ 2 ایریاز ہیں ناظرین، وہاں پر یہ جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پر انہوں نے فوجیں تعینات کر دی ہیں۔ ناظرین المیادین کا کہنا ہے کہ لبنانی فوجیوں کی جانب سے مقام ہے تلہ تل حماماس سے ابو زینب ایک چکر ہے،
اور جو میٹولا سائٹ ہے وہاں پر اسرائیلی گاڑیوں کو نشانہ بنانے کا سوچا گیا ہے، پلان کر لیا گیا ہے۔ وہاں پر بڑی تعداد میں اسرائیلی جو وہیکلز ہیں وہ موجود ہیں اور ان کو ٹارگٹ کرنے کا مکمل پلان کر لیا گیا ہے اور ان کو کسی بھی وقت جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ناظرین جو لبنانی وزیر اعظم ہیں ان کی شام کی نئی انتظامیہ کے جو سربراہ ہیں ناظرین ان سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ ملاقات کرنے کے لیے دمشق پہنچے، اور یہ ملاقات جو پیپل پیلیس ہے ناظرین وہاں پر ہوئی ہے، اور یہ بڑی اچھی ملاقات رہی ہے۔ جو رپورٹ ہو رہی ہیں چیزیں کہ دمشق میں لبنانی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اچھے ہمسائے اور خود مختاری کے احترام پر مبنی تعلقات چاہتے ہیں، اور دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہترین اسٹریٹجک ریلیشن چاہتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین انہوں نے ایک معاہدہ بھی سائن کیا ہے جس کے مطابق لبنان میں جو بے گھر ہوئے ہیں شامی ان کی فائل پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے تاکہ ان کو بحفاظت جو ہے واپس ان کے ملک میں پہنچایا جائے۔ اسی طرح ناظرین ترکی نے ایک ڈرون حملہ کیا ہے شام کے شمال مشرق میں ناظرین واقع ہے الحاستا ایریا، وہاں پر ایک کار کو ناظرین نشانہ بنایا ہے۔ ابھی اس حوالے سے کوئی مزید تفصیل تو نہیں سامنے آئی، لیکن ایک بات جو ہے وہ کنفرم ہے کہ یہ ایس ٹی ایف کی کار ہوگی، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی اس حوالے سے اپڈیٹ کیا تھا کہ ترکی نے ایس ٹی ایف کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم ان سے فائٹ کریں گے۔ ناظرین ایس ٹی ایف جو سیریا ڈیموکریٹک فورس ہے ناظرین جو کہ شام میں ہے، اور یہ فورس جو ہے ناظرین وہ امریکہ نے بنائی تھی، اور اس سے پہلے بھی یہ کافی ایکٹیو ہے وہاں پر، لیکن اس وقت پہلے کی اگر بات کی جائے تو ناظرین ایک بارڈر پر جو شام کا بارڈر لگتا ہے اسرائیل کے ساتھ، تو وہاں پر ناظرین ان کا انڈرسٹینڈنگ تھی ترکی اور اسرائیل کی کہ جی آپ جو بارڈر آپ کے ساتھ لگتا ہے آپ اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اسی طرح ترکی کے ساتھ جو شام کا بارڈر لگتا ہے ترکی اپنے حساب سے وہاں پہ ڈیل کرے تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو اب اس انڈرسٹینڈنگ وہ ڈیمیج ہوئی ہے، چونکہ ایس ٹی ایف کے خلاف ترکی ہو گیا، ایس ٹی ایف امریکہ کی ہے، اور اس وجہ سے امریکہ کی وجہ سے اسرائیل کو اس کا ایس ٹی ایف کا دفاع کرنا، تو یہ ایک نیا محاذ ہے، ایک نیا تنازع ہے جو کہ سامنے آ گیا ہے ایس ٹی ایف کی وجہ سے اسرائیل اور ترکی کے درمیان۔ تو یہ بھی جو حملہ ہے ناظرین یہ ایس ٹی ایف کو اس میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح ناظرین ترکی نے جنگی طیاروں سے ملک کے شمال میں ایس ٹی ایف کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے اور 5 حملے کیے ہیں۔ ناظرین یہ انتہائی اہم خبر ہے کہ ایس ٹی ایف کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، 5 حملے کیے گئے ہیں، اور یہ شمال کا ایریا ہے۔ ناظرین آپ ذرا وائٹ ہاؤس کا ایک بیان ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین وائٹ ہاؤس نے پیغام دیا ہے کہ ہم شام کے حوالے سے ترکی کے ساتھ بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہم ترکی کے تحفظات کو سمجھتے ہیں اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں دیکھنا چاہتے جو عدم استحکام پیدا کرے۔ ناظرین یہ جو ترکی اور سیریا کا ایشو ہے اس حوالے سے اسی تناظر میں یہ ایک بیان جاری کیا گیا ہے وائٹ ہاؤس کی جانب سے۔ ناظرین شامی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجیں گولان ہائٹس کی طرف واپس جا رہی ہیں، جو مختلف ایریاز تھے وہاں سے اسرائیلی فوجیں جو ہیں انہوں نے موومنٹ شروع کر دی ہے اور وہ گولان ہائٹس کی طرف مطلب اپنے ایریاز میں واپس جا رہی ہیں۔ اس طرح ناظرین ایک اور انتہائی اہم ایکٹیویٹی ہوئی ہے دمشق میں ناظرین، جہاں پر داعش نے ایک حملہ پلان کیا تھا ناظرین، اور یہ سیدنا زینب کا مزار تھا جس کو نشانہ بنانا تھا، لیکن یہ حملہ جو ہے ناظرین اس کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ وہاں پہ جو جنرل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے یہ تفصیل شیئر کی ہے کہ اس کو دھماکے کو ناکام بنایا گیا، اور اس دھماکے میں بڑی تعداد میں شہریوں کو نشانہ بنانے کا پلان تھا، اور جو سہولت کار تھے ناظرین ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ خبر تھی۔ اب ناظرین وائٹ ہاؤس نے ایک اور بیان جاری کیا ہے، انہوں نے کہا کہ بائیڈن حکومت ختم ہونے سے پہلے غزہ میں ایک معاہدے پر پہنچنا چاہتی ہے، مطلب وہ یہ چاہتے ہیں کہ بائیڈن جو حکومت ہے مطلب جو کہ بھی اگلے 8-9 دن میں ختم ہونے والی ہے، اس سے پہلے غزہ کے حوالے سے کوئی پریکٹیکلی کوئی ایگریمنٹ کر لیا جائے کوئی جنگ بندی کے حوالے سے، اور یہ ایک پازیٹیو نوٹ پر حکومت کو چھوڑا جائے، اور جو اگلی ٹرمپ انتظامیہ ہے ان کو بھی ایک پازیٹیو نوٹ پر اس تناظر میں حکومت دی جائے۔ اس طرح سے ان کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ دوحہ میں غزہ پر مذاکرات جاری ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ مشن مکمل ہو چکا ہے۔
اچھا، مزید ان کا یہ کہنا ہے کہ حماس کے موقف غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنا مشکل بنا دیا ہے. مطلب حماس کے موقف نے غزہ میں جنگ بندی تک پہنچنا مشکل بنا دیا ہے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ معاہدہ ہو سکتا ہے پر کام جب مطلب یہ ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹس ہیں، جیسے کہ ہم پہلے آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹس یہ بھی اسی طرح کی ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹس ہیں. اس طرح ناظرین جو امریکن انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر ہیں ناظرین، انہوں نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ غزہ معاہدے تک پہنچنے میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے. مذاکرات میں ہم سنجیدہ ہیں، سنجیدگی سے مذاکرات جاری ہیں اور ہفتوں میں مثبت رزلٹ آئے گا. ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ 20 جنوری تک معاہدے کے لیے کام کریں گے اور یہ ایک سنہری موقع ہے امن بحال کرنے کا ٹرمپ انتظامیہ کے لیے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نئی انتظامیہ آنے والی ہے، نئی حکومت ہے، ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ ہم نے بیس بنا دی ہے کہ وہ آ کر خطے میں مڈل ایسٹ میں امن قائم کریں. اب ناظرین بلومبرگ کی بات کرتے ہیں. بلومبرگ نے ایک دعویٰ کیا ہے ناظرین، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکی صدر کی دھمکی کے بعد کینیڈا نے بھی امریکہ کے خلاف پلان بنا لیا ہے. اور اس کا میں تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ چونکہ ٹرمپ نے کینیڈا کو یہ دھمکی دی تھی کہ آپ امریکہ کے ساتھ الحاق کریں اور امریکہ کی 51 اسٹیٹ کے طور پر سامنے آئیں. اگر آپ امریکہ کے ساتھ الحاق نہیں کریں گے، امریکہ میں شامل نہیں ہوں گے، اس کی اسٹیٹ نہیں بنیں گے، تو ہم آپ کی پروڈکٹس پر ٹیکس لگا دیں گے. ناظرین یہ ٹرمپ کی دھمکی تھی، اور اس دھمکی کے بعد اب جو کینیڈا انتظامیہ ہے ناظرین، انہوں نے سنجیدگی سے اس پر غور کیا اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ چیزوں کو اب جواب دینا چاہیے اور اندیا دیا ہے پلان بنانے کا. اور اس کے بعد ناظرین اسی بیان کے بعد جو جسٹن ٹروڈو نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اگر امریکہ ٹیکس عائد کرے گا تو ہم بھی امریکن پروڈکٹس پر ٹیکس لگائیں گے ناظرین. اور یہ جو امریکن پروڈکٹس جو آتی ہیں اسرائیل میں، وہ آئل، پوٹاشیم، یورینیم، اس طرح کی ناظرین پروڈکٹ ہیں جو کہ فیصلہ کیا گیا ہے. چونکہ امریکہ کو تو یہ تھا کہ جی ان کے بڑی اچھی دوستی اور بڑا اچھا تعلق تھا کینیڈا کے ساتھ کہ کینیڈا ان کی بات کو مان لے گا، لیکن کینیڈا جو ہے اس نے اپنا ڈیفرنٹ فلیور کلر دکھایا ہے ناظرین. اور یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ آنے سے پہلے ہی ان کی پالیسیاں واضح ہیں، ان کی اسٹریٹجی واضح ہے، جس کی وجہ سے وہ تمام ممالک جو کہ امریکہ کے دوست اتحادی سمجھے جاتے ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس وقت خوفزدہ ہیں. چونکہ ان کو لگتا ہے کہ ٹرمپ آ کر نئے نئے محاذ کھولے گا اور اب یہ دوستیاں، اب یہ اتحاد قائم نہیں رہیں گے. ٹرمپ کی پریورٹیز بالکل مختلف ہیں. اس سے ناظرین ٹروڈو نے ٹویٹر پر بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ جہنم میں امریکہ کی، ہم جہنم میں بھی امریکہ کی 51 ریاست نہیں بنیں گے. اب یہ بات اس حد تک پہنچ چکی ہے اور یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ انہوں نے دھکے سے اپنے دوستوں کو دشمن بنایا ہے. اسی طرح ناظرین جس طرح یہ کینیڈا والا معاملہ ہے، اور اسی طرح ناظرین یورپ کا معاملہ ہے کہ یورپ یہ سمجھتا ہے کہ جناب ہمیں دنیا سے کٹ آف کروا کر امریکہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، کرائسس ہم بھگت رہے ہیں. وہ جس طرح یورپ نے رشیا کا بائیکاٹ کیا، وہ رشیا سے ان کو سستی جو ہے وہ انرجی ملتی تھی. اب جب ان کو سستی انرجی نہیں مل رہی تو ان کی فیکٹریاں اس طرح متاثر ہو رہی ہیں، اس طرح چل نہیں پا رہی. فیکٹریز میں جو پروڈکٹس بن رہی ہیں وہ کاسٹلی بن رہی ہیں، جب وہ کاسٹلی بن رہی ہیں تو وہ بگ کاسٹلی رہی ہیں. اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ان کا جو امیج جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، ان کی ٹریڈ متاثر ہو رہی ہے. جبکہ دوسری جانب چائنا جو کہ رشیا چائنا کو دے رہا ہے، انرجی دے رہا ہے، اور ان کے پاس خود بھی انرجی ہے، تو چائنا جو ہے وہ بہت اکنامیکل پروڈکٹس بنا کے پوری دنیا میں بیچ رہا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ جو اکنامک اور ٹریڈ وار ہے اس میں چائنا بہت آگے چلا گیا ہے. امریکہ تو ہے ہی پیچھے تھا، یورپین کنٹریز بہت زیادہ پیچھے چلی گئی، بلکہ وہ تو کرائسس کا شکار ہو گئی ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ لوگ اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ جو مختلف کنٹریز ہیں کہ ہمیں امریکہ کی اتحادی کے ہمیں امریکہ پر ریلائی نہیں کرنا چاہیے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے، اپنی خود پہچان بنانی چاہیے. کب تک ہم امریکہ کے سہارے پر جیتے رہیں گے؟ چونکہ اب چیزیں مختلف ہو چکی ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس طرح فراڈ کرتا، اس طرح نہیں چلتا. ناظرین لاسٹ میں ہم ذکر کر لیتے ہیں ٹرمپ اور پیوٹن کی ملاقات کا. ناظرین ٹرمپ نے بہت جلد اندیا دیا ہے کہ وہ پیوٹن سے ملاقات کریں گے، بلکہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا پیوٹن کے ساتھ. اور اس پر ناظرین امریکی صدر نے کوئی ٹائم فریم تو نہیں دیا، لیکن ملاقات کا انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے. اس حوالے سے ناظرین جو روسی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ صدر پیوٹن جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں. اور مطلب یاد رہے کہ 20 جنوری کو جو ہے وہ ٹرمپ حلف اٹھائیں گے، اور
ٹرمپ نے اپنی الیکشن کمپین میں یہ کہا تھا کہ وہ حلف اٹھانے کے بعد جو ہے وہ روسی صدر سے ملاقات کریں گے. اب ایکسپیکٹڈ یہ ہے ناظرین کہ حلف اٹھانے کے بعد جو پہلا وہ اپنا بیرون ملک کا دورہ کریں تو وہ ناظرین پیوٹن سے ملنے کے لیے روس کا دورہ کریں گے. اور ناظرین یہ ایک انتہائی اہم ملاقات ہوگی, اس کے خطے پر بڑے اثرات مرتب ہوں گے, چونکہ جو رشیا ہے ناظرین ان کا یوکرین کے ساتھ ان کی جنگ چل رہی ہے, پھڈا چل رہا ہے, اور دوسری طرف رشیا جو ہے وہ اس کی ایک اپنی الٹیمیٹ ایک پہچان ہے, ایک شناخت ہے, اور وہ جو امریکہ مخالف بلاک ہے اس میں وہ مین سٹیک ہولڈر ہے چائنا کے ساتھ, مطلب دوسرا سٹیک ہولڈر ہے. تو ان سارے معاملے میں, سارے تنازع میں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ناظرین جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. یہ جو ملاقات ہے, جب یہ ملاقات ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز یہ ملاقات ہوگی, اور اس میں بہت اہم فیصلے ہوں گے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پوری دنیا پر آئیں گے. ناظرین یہ ساری صورتحال میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ناظرین خطے کی. اور اب اس میں یہ کینیڈا کا جو ناظرین نئی چیز آئی ہے سامنے, یہ ناظرین بہت انٹرسٹنگ ہے, چونکہ ٹرمپ جو ہے ناظرین وہ پہلے ہی چارج سنبھالنے سے پہلے کچھ چیزوں کو کلیئر کر چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کینیڈا ان کا حصہ بن جائے, ان کی ریاست بن جائے. وہ ناظرین گرین لینڈ کو ہتھیانا چاہتے ہیں, اس پر قابض ہونا چاہتے ہیں, وہ پناما کینال کو لینا چاہتے ہیں. اسی طرح ساؤتھ امریکہ کے کچھ کنٹریز ہیں تو وہ اس کا نام جو ہے وہ اس کو امریکہ میں باقاعدہ طور پہ شامل کروانا چاہتے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال ہے, اور خاص طور پہ اس میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, چونکہ کینیڈا کی ایک اپنی پہچان ہے, ایک اپنی ایک ورتھ ہے. تو کینیڈا ناظرین بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ کینیڈا کے ساتھ یہ دوستی ہے وہ جو دشمنی میں بدلے گی, کس حد تک بدلے گی, اس کا کیا رزلٹ نکلے گا. اسی طرح ناظرین جو گرین لینڈ ہے, یہ لینڈ جو یہ جزیرہ ہے, دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ناظرین, جو کہ اس طرح آباد نہیں ہے, جو کہ وہاں پر برف تھی اور اب برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے. تو اس لیے ہر کوئی انٹرسٹڈ ہے وہ ہتھیانے میں. تو سب سے پہلے امریکہ جو ہے وہ ہتھیانا چاہتا ہے ناظرین. تو میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈنمارک کے قبضے میں ہے اس وقت, یورپ کی ٹیریٹری میں ہے, لیکن اب گرین لینڈ کو ہتھیانے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کر لی گئی ہے. چونکہ گرین لینڈ پر ناظرین دنیا بھر کا خزانہ موجود ہے. جو گرین لینڈ کو ہتھیا لے گا ناظرین اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا سینکشن سے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی اور چیز سے, اس کے بعد جدید ٹیکنالوجی ہوگی, نہ وہ کس سے کوئی چیز خریدے گا بلکہ وہ دنیا کو فروخت کرے گا. تو اس لیے مرکز نگاہ جو ہے وہ گرین لینڈ ہے, اور ٹرمپ نے اپنی پریورٹیز میں فرسٹ نمبر پہ جو گرین لینڈ کو رکھا ہے, گرین لینڈ کو کس طرح. اور ابھی انہوں نے چونکہ گرین لینڈ کا کچھ ایریا ایسا ہے جہاں پر آبادی موجود ہے اور ایک سٹرکچر ہے, تو وہاں پر ناظرین جو مقامی لوگ ہیں, مقامی لیڈرشپ ہے, اس کو خریدنے کے لیے پلاننگ شروع کر دی ہے ٹرمپ نے, کہ آ کر ان کو پہلے خریدا جائے, پھر اس کے بعد ان کو ڈنمارک سے جو ہے وہ علیحدہ کیا جائے, اور پھر اس پر اپنا قبضہ کیا جائے. تو ناظرین یہ ساری پریورٹیز ہیں جو کہ ٹرمپ کی ہیں, اور ٹرمپ کی ناظرین اس وقت بڑی دھوم ہے. سب لوگ بڑے ان پہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں کہ جب وہ چارج سنبھالیں گے تو اس کے بعد وہ کیا کریں گے, اور خاص طور پر جو اسرائیل فلسطین جنگ ہے اس پر ان کا کیا موقف ہوگا وہ بھی بڑا کلیئر ہے. چونکہ وہ بار بار جو ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں نتن یاہو پر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نتن یاہو کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. اور اس کا رزلٹ مجھے لگ رہا ہے کہ اسی طرح کا ہوگا کہ جب یہ چارج سنبھال لیں گے ٹرمپ, اس کے بعد دوریاں بڑھنا شروع ہو جائیں گے. ٹرمپ کے چارج سنبھالنے کے بعد ٹرمپ جو ہے وہ ملٹری ایڈ بند کر دیں گے, ملٹری ایسٹس دینا بند کر دیں گے, تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ اسرائیل بھی جو بیک فٹ پہ چلنا شروع ہو جائے گا. چونکہ اسرائیل کی جو قوت اور طاقت ہی جو ہے وہ امریکہ ہے, تو امریکہ اب اس کے ساتھ مزید چلنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ جو امریکن پروفیسر کی ویڈیو شیئر کی ہے ٹرمپ نے, اس سے تو ناظرین ایک بات بڑی کلیئر ہو چکی ہے کہ ٹرمپ کی پالیسی بڑی واضح ہے اسرائیل کے حوالے سے, اور نتن یاہو کے حوالے سے وہ کسی طور پہ اس کو سپورٹ نہیں کرے گا. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کو جو نقصان پہنچا ہے پوری دنیا میں, اس کی سافٹ پاور ڈیمیج ہوئی ہے, اس کے پیچھے صرف اور صرف اسرائیل ہے. تو یہ بڑی ناظرین انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. ناظرین یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کو تفصیل سے چیزیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. ناظرین یہ جو پیوٹن اور ٹرمپ کی جو اہم ملاقات ہے ناظرین, اس حوالے سے ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ کوششیں کی جا رہی ہے دونوں ملکوں کی جانب سے کہ یہ جو ملاقات ہے نہ تو امریکہ میں ہو اور نہ ہی روس میں ہو, بلکہ کسی نیوٹرل وینیو پر ملاقات ہو, اور جس میں جا کے چیزوں کی شفافیت کو کے ساتھ آگے اس کو لے کر چلا جائے, چونکہ وہ متنازع نہ کسی صورت میں ہو. اور یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ یوکرین اور روس میں جو ہے جنگ بندی ہو جائے, لیکن امریکن میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ اگر جنگ بندی ہوگی تو یوکرین کو روس کی 60% جو ہے وہ باتیں ماننی پڑے گی. لیکن اب یہ ٹائم ہی بتائے گا ناظرین کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, لیکن یہ ملاقات جو ہے وہ جلدی ہوگی.
اور یہ ملاقات جو ہے ناظرین یہ بہت اہم ملاقات ہے، اور اس کا جو اثرات ہیں وہ پوری دنیا پہ ناظرین مرتب ہوں گے۔ تو ناظرین فی الوقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور ناظرین احمد فراز جو کہ دستیاب نہیں ہیں تو ان کی جگہ میں آپ تک معلومات پہنچاؤں گا، اور جب تک وہ واپس نہیں آئیں گے میں ہی آپ سے مخاطب ہوں گا۔ جب وہ واپس آ جائیں گے تو وہ روٹین میں اپنی اسی جگہ پر موجود آپ کے ساتھ اپنے سٹائل میں مختلف جو خبریں ہیں ناظرین وہ شیئر کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔